إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ہماری ماؤں بہنوں اور عزیز طالب علم بچوں، اللہ آپ سب کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت نے دعوے کے طور پر اس آیت مبارکہ میں کچھ باتیں کی ہیں اور ان دعووں کی تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ یار یہ تصویریں تھوڑی کم کر لو، اللہ آپ کو برکت دے ہیں، ہاں بعد میں اکٹھی بنا لینا۔ دعویٰ اللہ نے یہ کیا ہے کہ ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم خود بھیجنے والے ہیں، انہوں نے دعویٰ نبوت ذاتی طور پہ نہیں کیا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دین حق اور ہدایت دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، خالی ہاتھ بھی ہم نے نہیں بھیجا۔ تیسری بڑی حساس بات ہے، کیوں بھیجا ہے یہ سارا کچھ دے کے کہ مسجد میں ڈیرے لگا لیں؟ کیوں بھیجا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے رہیں؟ کیوں بھیجا ہے کہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں؟ اس لیے بھیجا ہے کہ قسمیں اٹھانے کے لیے اس کا استعمال کر لیں؟ نہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ دین اس لیے دے کے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی جعلی دین ہیں، سب باطل ادیان، ان سب پر یہ دین غالب آئے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس غلبے میں اکیلے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ بس اس نے کہہ دیا یہ ہونا تو بس ہونا، بات ختم ہو گئی۔ اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام کسی کے نیچے لگنے کے لیے آیا ہی نہیں، یہ اس کی سرشت میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو سرنڈر کروائے، نیچے لگوائے، وہ آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے اور یہی ہونا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کی، ایک تو اللہ کا گھر بڑا خوبصورت بنا، اللہ ہر اس شخص کو جس میں اس نے جو بھی کردار ادا کیا اللہ قبول فرمائے، اور یہ اللہ کے گھروں سے محبت انشاءاللہ یہ قیامت کو اعلیٰ نتائج کی وجہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری، اس کی دیواروں سے بڑی خوبصورتی اساتذہ کرام نے، انتظامیہ نے بچوں پر جو محنت کر کے ان کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اس سے بھی بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔ یہ جہاں اساتذہ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے والدین کے لیے بھی بڑی عزت کی بات ہے، اور ان دونوں سے بڑھ کے وہ بچوں کی خوش نصیبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ یہ حالات اور سہولیات میسر کر رہا ہے۔ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے دعوے اور وعدے وہ کیا ہیں اور زمینی حقائق وہ کچھ اور ہیں، یہ وہ الجھن ہے تھوڑی کہ جس کو سمجھنا بڑا ضروری، اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم مایوس ہوں گے۔
ہمارا اسلام کے حوالے سے بھی ایمان کمزور ہو سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے غزوہ احزاب میں حالات بڑے پریشانی والے بنے، 10,000 کا لشکر ادھر سے آ کے اتحادیوں کا اس نے مکہ کا کریک ڈاؤن کر لیا، آپ نے خندق کھود کے دفاعی پوزیشن اختیار کی، سردی بھی شدید، بھوک بھی شدید، پیاس بھی شدید، خوف بھی شدید، ہر چیز اپنی شدتوں پر تھی۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے جب دیکھا کہ ہماری مرضی کا تو کام نہیں ہو رہا، 20-25 دن گزر گئے، تو کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہاں کہ اللہ اس کے رسول کے وعدے، مدد آئے گی، فرشتے آئیں گے، یہ ہوگا۔ وہ کہنے لگے سوائے دھوکے کے یہ کچھ بھی نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ وہاں پر پھر جو ایمان والے تھے، مضبوط ایمان والے، انہوں نے کہا ایسی بات نہ کہو، صدق اللہ ورسول، تم کہتے ہو کہ وعدے فراڈ ہے، ہم گواہ ہیں، اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے، ان کے وعدے بھی سچے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تمہیں کوئی پریشانی ہے تو تمہیں ہوگی، ہمیں وہی رب کافی ہے جس پر پہلے ایمان لے کے آئے تھے، ہم یہ چند دن گزرنے پر مایوس نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں۔ لیکن اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب حالات توقع سے بڑھ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو بڑے بڑے بندوں کی سوچیں متزلزل متذبذب ہوتی، اور متذبذب بندہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، دنیا میں ہم لوگ اپنے رویے چیک کریں کہ اجتماعی طور پر من حیث الامہ، من حیث الپاکستانی مسلمان بالخصوص، چونکہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں کی بات کریں، ہم نے اس غلبے والے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، ہم نے اس کو کس سٹیٹس پر رکھا ہے۔ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے، اور وہی بات ہوتی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، رب کسی سے کیا شکوہ کرے، کیا کہیں کہ تیری مدد صحیح نہیں، کہاں کیسے کہیں کہ فرشتے نہیں آئے، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کہاں پر غلط ہیں، کہاں کہاں ہم سے سستی ہوئی ہے، کہنا پڑے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی، یہ ماننی پڑے گی۔ اور وہ کیا ہے، اس وقت دنیا میں 8 ارب آبادی ہو گئی، چند دن پہلے آبادی 8 ارب ہو گئی۔ یہ 8 ارب میں سے جو لوگ بالکل کسی دین کو قبول نہیں کرتے، جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں، آپ حیران ہوں گے شاید ان کی تعداد 1 ارب 10 کروڑ ہے۔ کتنے لوگ ہیں یہ؟ 1 ارب 10 کروڑ وہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ نامی بات ہی کوئی نہیں، اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں، یہ کس مذہب کی بات کرتے ہو، کس نظریے کی بات کرتے ہو، اور 1 ارب 10 کروڑ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ آگے آ جائیں، یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ جاپان ہے، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، چائنا ہے، رشیا ہے۔ یہ غریب ملک ہے کہ امیر ملک ہے؟ امیر ملک ہے۔ اب تھوڑا سا پاکستان میں آ جاؤ۔ پاکستان میں بجائے اس کے کہ یہ جو کتاب جس پر ہمارے بچے چل رہے ہیں اور آپ چلا رہے ہیں اور اللہ ان کو آگے لے کے چلے، اس کتاب پر صحیح مسلم شریف میں ایک بڑا خوبصورت دعویٰ کیا گیا تھا۔ وہ کیا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی تو وہ نصاب ہے جس کی وجہ سے عروج و زوال ہے، اسی کی وجہ سے اللہ بعض قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ بعض کو زوال پذیر کرتا ہے۔ جو اس کے مطابق چلے گا عروج پائے گا، جو اس کے اینٹی چلے گا زوال پذیر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں اگر آپ نے لفظ سننا نا دہریہ سیکولر، یہ 8ویں کلاس کے لڑکے نہیں ہوتے، یہ 10ویں 11ویں 12ویں کلاس کے لڑکے نہیں ہوتے، مدرسوں کا تو انشاءاللہ ہوتے ہی کوئی نہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ماسٹر کرنے والے، اسپیشلسٹ، وہ اسپیشلائزیشن کرنے والے، یہ جی ایم فل ہے جی، یہ پی ایچ ڈی ہے جی، یہ اس سے آگے گزر گیا ہے، بہت ہی گڑ گیا، بہت ہی پک گیا، انہوں پھر روڑی دے سڑ چھڑو۔ وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ میری کوالیفیکیشن کے مقابلے میں تو یونیورسٹی والے بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے،
اصل بیڑا غرق ہونے کی جو جگہ ہے عقیدے کے لحاظ سے وہ میٹرک کا سسٹم نہیں ہے، مڈل کلاس نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ معلومات میں، انفارمیشن میں، تعلیم میں ہمارے مقابلے کا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور یہ ماسٹر لیول کے بعد ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو ہم تعلیم کے نام پر پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں ہمارے رب سے جوڑے، اور جس تعلیم نے ہمیں ہمارے رب سے جوڑا نہیں توڑا ہے، اللہ کی قسم 1000 دفعہ کالج یونیورسٹی کی پیشانی پر لکھیں کہ جی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک، یہ باتیں رہ جاتی ہیں کیونکہ پیشانیوں پر لکھنے سے نظام نہیں چلتے، کیونکہ اندر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور دہریہ بن رہے ہیں وہ بچے جو یونیورسٹی لیول کے بالکل سیکولر سوچ، میٹیریلسٹک لوگ، دنیا کے وہ غلام کہ جو کبھی نہ اسلام کے کام کے نہ ملک کے کام کے، جتنی بڑی سودے بازیاں ملک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اس طبقے نے کی ہیں، جو کہتے ہیں ہم ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہم کوالیفائیڈ ہیں، جتنا بیڑا غرق انہوں نے کیا کرپشن کے نام پر، آپ سوچ نہیں سکتے کہ چھوٹی تعلیم والے طبقے، ان بیچاروں کی اپروچ بھی نہیں، ان کو سینس بھی نہیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے جو یہ بڑے کوالیفائیڈ لوگ کرتے۔ کیوں؟ ان کے نصاب و کتاب میں وہ تصور نہیں ہے جو ان کو سمجھائے کہ اقرا پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ جو نصاب رب کا تعارف نہیں کرواتا وہ فتنہ ہے، وہ مصیبت ہے۔ مال ایک جگہ فتنہ ہے، ایک جگہ اللہ کا فضل ہے۔ جو مال ہمیں رب کے قریب کرے وہ اللہ کا فضل ہے، جو رب سے دور کرے وہ فتنہ ہے۔ تو مال نے نہیں کہنا کہ میں فتنہ ہوں یا میں فضل ہوں، ہم باہر نیم پلیٹ لگا کے سمجھتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی اور سمجھ لو کہ مسئلہ حل ہو گیا، قطعاً نہیں۔ ہمارے رویے، ہمارا کردار، ہمارا شیڈیول وہ بتائے گا ہم فتنے میں ڈوبے ہیں یا اللہ کے فضل کے اندر چل رہے، ہمارے رویے بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی، فرمایا تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، کہا درہم کا، دینار کا، ریال کا، پاؤنڈ کا، ڈالر کا، پیسے کا غلام برباد ہو گیا، کپڑوں کا غلام برباد ہو گیا۔ کہا جی غلامی کا کیسے پتا چلے گا؟ ہم میں سے کوئی مانتا ہے کہ میں پیسے کا غلام ہوں؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس کی علامتیں بتائی، ہم اپنے آپ کو چیک کریں یہ علامتیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں جس طرح کورونا کو چیک کرتے تھے۔ فرمایا اس کی علامتیں یہ ہیں، ان عوتی رضی و ان لم یوت لم یرضا، جو غلام ہے نا مال کا اس کی پہچان یہ ہے اگر اس کو ملتا رہے مال تو فریش ہے، فریش ہے، ہنستا ہے، کہہ کے لگاتا ہے، اور اگر نہیں مل رہا موڈ آف ہے، اخلاق ہی خراب ہو گیا، رشتے ہی توڑ دیے ہیں، دوستیاں ختم کر دی ہیں، ملنا جلنا ہی بند کر دیا ہے، بدتمیزی شروع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ آج کل حالات ٹھیک نہیں۔ بھئی حالات نے اگر تمہارے اخلاق کو خراب کرنا ہے، اس کا مطلب ہے پھر ہم نے کیا سیکھا ان چیزوں سے؟ ان چیزوں کی غلامی میں تو ہم ڈوبے ہیں۔ لیکن جہاں ہم اسکول کالج کے نام پر ہم سب ماں باپ اپنے آپ پر فرض سمجھتے ہیں، جو ماں باپ خود بھی پڑھے نہیں نہ ہوتے وہ بھی پتہ کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں نا کڑی منڈے نو 10ویں کرا چھڑو، یہ ضرور کرواؤ کیونکہ یہ ذکر 15ویں سپارے سے کہ جس کڑی منڈے نے 10ویں نہ کیتی وہ جہنم دے 7ویں کھانے جا سکتا ہے، یہ ضرور کرواؤ، اور کہہ دو کہ 1 سال اللہ کے دین کو دے دو۔ نہیں تسی انج کرو کہ چھٹیاں چ دسیو، چھٹیاں چ دسیو اسی کوئی 2-2.5 مہینے کٹ لیں گے اللہ دا دین سیکھن لئی، ٹھیک ہے؟ جدو پکی چھٹی ہوئے گی پھر آئیو تسی، تمہیں ضرور 2-2.5 مہینے دے کے وقت ضائع کرنا۔ ہم 16 سال 18 سال اسکول کالج کے نام پر ہر خاندان بچوں کو پڑھنا پڑھانا اللہ کی قسم ایسے فرض سمجھتا ہے جیسے یہ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں کہ جس بچے نے میٹرک نہ کیا، ماسٹر نہ کیا، اس کے ماں باپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ہماری اس طرح توجہ ہے اس دنیا کی تعلیم کے لیے، اور جب کہو کہ اللہ کا دین تو ایک سوال ہے دنیا داروں وقال وہ پڑھا لینے ہاں بچہ ہلے ان جدہ فیوچر کوئی نہیں، جس نے ماسٹر کیا اس کا کیا فیوچر ہے؟ کیا ایم اے کرنے والے پکوڑے نہیں بیچتے؟ کیا ایم اے کرنے والے خودکشیاں نہیں کرتے؟ کیا ایم اے کرنے والے 24 سال ان کی عمریں ہو گئی، پڑھائی کے اندر زندگیاں غرق کر دیں، گریڈ 20
ग्रेड 20वां, मजदूर को कह रहा है जे काम करवाना ही तो फिर कोई फाइल नूं पहिए ला। उन्हें भाई कागज़ की फाइल नूं पहिए किंज लगते हैं, मैनू तो नहीं जे पता। और बाहर लै जा इनू बाहर समझा फाइल नूं किंज पहिए लगते। ये पढ़िया लिखिया है, मजदूर को रुपये खिंचन दिया, ये पहिए लगा लवाण, उन्होंने अपनियां लत्तां बनवाएगा किते, और उसको कह रहा फाइल को पहिए लगाओ। और जब फर्स्ट आया था मैट्रिक में कहता था मैं मुल्क को कौम की खिदमत करूंगा, क्योंकि मेरे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ हूं, और खिदमत नजर आ गई। क्यों? उसके निसाब में ये बात ही नहीं थी, उसके मैथ में, उसकी फिजिक्स में, उसकी बायो में, उसकी केमिस्ट्री में, उसकी इंग्लिश में ये तसव्वुर ही नहीं था कि जुल्म क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तेरा हक क्या है, उसका हक क्या है, ये उस निसाब में नहीं था, किताब में नहीं था। 16 साल पढ़ के हमें 2 और 2 4 का तो पता चला, हमें ये नहीं पता चला उसके कितने और मेरे कितने, हमें नहीं ये पता चला। लिटरेसी रेट पढ़ो मुल्क का जी 98% हो गया जी, 98% बंदे हमारे पढ़े लिखे हैं जी। करप्शन बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। जहालत बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है। ये क्या हो गया भाई? हर गली में स्कूल खुल गया, हर यूनियन काउंसिल में स्कूल मौजूद है, हर जगह पे कॉलेज मौजूद है, गवर्नमेंट से संभाले नहीं गए, प्राइवेट सेक्टर में खुल गए हैं। ताने कल तक दिए गए मुसलमानों को, और जी मुसलमानों ने ताज महल तो बनाई हैं, यूनिवर्सिटियां कोई नहीं बनाई। इन्होंने बना के हमें क्या तबका पेश करके दिया, क्या पैदा करके दिया? हर गली में स्कूल खोला है। न करप्शन कम हुई है, न जहालत कम हुई है, जहालत भी पहले से ज्यादा हुई है, करप्शन भी पहले से ज्यादा हुई। हम फिर क्या पढ़ रहे हैं स्कूलों में, क्या हो रहा है किताबों में, किसके पैसे हैं? वजह उसकी यही है, काश हम इस निसाब को लेते ना जिस पर हमारे नबी ने मोहर लगाई थी कि अगर किसी ने अरूज पाना है, तरक्की हासिल करनी है, वो इस किताब को निसाब मान ले, अल्लाह ताला उसको तरक्कियां अता फरमाएगा। क्या इस किताब को पढ़ के वो कल के लोग जो मुंह से कहते थे मैं बकरियां चराता हूं, मैं ऊंट चराता था, जब उन्होंने मिट्टी के चबूतरे पर बगैर यूनिफॉर्म के, बगैर भारी फीसों के, बगैर उन्होंने फर्नीचर के, जब उन्होंने मिट्टी के चबूतरे पर बैठ के पढ़ा कि हक क्या है, जुल्म क्या है, अदल क्या है, रब की गुलामी और नौकरी क्या है, और लोगों के हकूक क्या हैं, इन लोगों ने फिर महल्ले चलाए कि बर्रे आज़म चलाए? बर्रे आज़म चलाए। हमारे पास एक महल्ले की चुदराहट और इज्जत और अथॉरिटी नहीं होती, और बातें हम ऐसे करते हैं कि जिमें सवेरे अगला मैनू चुक के लाई जाना, उन्होंने कहना तू एवं मलखां वाले सुत्ता है, तू तो वजीर आजम दे लैके रात को हाँ वजीर आजम बन के सोना है, तो सवेरे दूजी बारी सानू घरों अगला सालन नहीं देंदा। इन ख्वाबों के अंदर हमने जिंदगियां गुजारी, और जिन नसाबों को हमने अपनी जिंदगियों का ओढ़ना बछोना बनाया, ना उस पर नौकरियां मिली, ना उस पर नवाब बन सके, और सबसे अजाब वाली बात यह है हम अपनों की पहचान ही गुम कर बैठे। और चल किस तरफ रहे हैं? ये माशाल्लाह तौहीद वाला है जी, ये अहले सुन्ना वल जमात है जी, ये जी बड़ा पक्का मजहबी घराने का बंदा है जी, माशाल्लाह 7 नमाज़ां पढ़ता है, हर रकात में खड़ा होकर कह रहा है या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तेरे तूने इनामात किए। कभी अपने आप को कुंडी लगा के बंद करके पूछे इनाम याफ्ता लोग कौन है? फिर हम हर रकात में कह रहे हैं या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चलने ना देना जिनमें से एक टीम पर तेरा गजब हुआ और दूसरी टीम की मंजिल ही गुम हो गई, उनका रास्ता ही गुम हो गया, वो गुमराह है। हर नमाज की हर रकात में हमारे मनाजरे होते हैं कि जी जिस नमाज में सूरत फातिहा नहीं वो नमाज नहीं। हर रकात में याद दहानी है। इनाम याफ्ता लोग कौन है? अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, ये इनाम याफ्ता है। कभी हमने सोचा है कि क्या मेरा रास्ता इनसे मिलता है? शहादतों की बात हम करें हमारी जान ना निकल जाए। हमारी ऊंची आमीन पर तो मुनाजरा हो सकता है, शहादत की मौत की दुआ पर हम दिल में आमीन कहते हैं कि फरिश्ते लिख ही ना लैन, सच्ची मुची ना किते गल च पै जाए जी मौत। अंबिया का रास्ता कौन सा है? सिद्दीकीन का रास्ता कौन सा है? सालिहीन का रास्ता कौन सा है? आगे दोनों तबके, एक यहूदी जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, दूसरे ईसाई जो डिट्रैक हुए।
ہر نماز میں ہم کہتے ہیں یا اللہ ان کے راستے پر چلنے نہ دینا، یہ بات ہو رہی ہے نماز میں، اور جب یہاں سے نکل کے باہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی تے انگریزاں دی اہی تے ذلیل ہی ہو گئے ہیں، ملک کو نہ دینے بھائی، بلے بلے کوئی ترقی کر چھڑی انہوں نے، یقین کرے ہو کوئی اتھے ماحول ہے۔ سبحان اللہ، اگر میں اس کتاب کو سٹینڈرڈ قبول کرتا، میرٹ بنا لیتا، تو آج ہم احساس کمتری میں کبھی مبتلا نہ ہوتے۔ ہمارا معیار ہی کوئی نہیں، ہمارا معیار نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی ابھی 9:30 ہونے لگے، دوسرا اٹھتا کہ نہیں 9:15 کے، تیسرا اٹھتا کہ بھائی وہ 9:45 ہو گئے جی۔ اگر ہمارے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہوگا، تینوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور جب ہوگا کہ پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم کیا ہے، پھر تینوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا، تینوں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ سٹینڈرڈ آ جائے گا، کوئی معیار آ جائے گا۔ ہمارے پاس صحیح اور غلط کا معیار موجود ہے، لیکن ہم کو اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بڑے بڑے نیک لوگ مذہبی، وہ کہیں رشتہ کرنے کی کو اس کا فیصلہ کر لینا، تو ان کو بندہ کہ یار استخارہ کر لو، اور یار استخارہ تے کر لئیے، اتنے آپشن ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے تے دے دے، نہیں ٹھیک تے نہ دے، اور جو اللہ کو دعا کرو انہوں ٹھیک بھی کرے تو لینا بھی ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ، آپشن دے رہے ہو، کوئی حکم دے رہے ہو، کمانڈ دے رہے ہو، کہ بھئی کوئی ڈیمانڈ دے رہے ہو کیا رہا ہے؟ سٹینڈرڈ میرٹ کوئی نہیں۔ اگر ہمارے ہاں یہ معیار ہوتا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور کون فیصلہ کرے گا کہ صحیح اور غلط کون ہے، کون فیصلہ کرے گا کہ کامیاب کون ہے اور فیل کون ہے، پھر ہم کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوتے، پھر ہم ان چوڑوں کی تعریفیں کر کے خود اپنے آپ کو کھوکھلے نہ کرتے، پھر ہم منتیں کر کے لائنوں میں لگ کے کپڑے تروا کے تلاشیاں دے کے ان کے کتے نہلا کے فخر نہ کرتے۔ لیکن یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے عروج کی کتاب قرآن مجید کو سٹینڈرڈ کے طور پہ قبول ہی نہیں کیا۔ آئیے اس کی ایک مثال سمجھیں۔ دنیا میں آپ آج گوگل کو پوچھیں، نیٹ کو پوچھیں، کالجوں میں چلے جائیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی گر سکھاؤ کامیابی کے، صرف آپ نے اتنا کہنا ہے۔ آپ کو 100% کامیابی سے مراد پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں، کرائے کا مکان اپنا کیسے کرنا ہے، لکڑی کے پھٹے سے پلازے کا مالک کیسے بننا ہے، 70 موٹر سائیکل سے آپ نے لینڈ کروزر پر کیسے جانا ہے، تمام کے راستے معیشت پر ہیں، روٹی کپڑے اور مکان پر ہیں، یہی معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت دنیا میں ایک شخص سب سے زیادہ امیر، کوئی 17-18 سال بل گیٹس نامی بندہ رہا، اس کو بڑی دنیا جانتی ہے۔ اس وقت مسک نامی ایک شخص ہے، وہ سب سے زیادہ امیر ہے۔ اب اگر ہم معیار بنائیں دنیا والا، اے جنہیں ہی بیٹھے ہیں نا سارے ہی فیل ہیں، سب فیل ہیں، ہمیں وہ اپنا چپڑا سی رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے توڑے پلی شاہی کوئی نہیں۔ اگر ہم معیار مانیں اس کتاب کا، جس کو حفظ کروا رہے ہیں، جس کے تجوید کے کورس کروا رہے ہیں، جس کے لہجے ٹھیک کروا رہے ہیں، تو پھر پہلی گیند پر مسک فارغ ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کہتا ہے میں ویسے بھی بات کر سکتا لیکن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے انسان فیل ہیں، الا الذین۔ یہ جو مسک اس وقت پوری دنیا میں پہلے نمبر پر امیر ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے نہیں، کرسچن ہے، کامیاب ہو گیا کہ آؤٹ ہو گیا؟ آؤٹ ہو گیا۔ اگر معیار قرآن و سنت ہے پھر وہ آؤٹ ہو گیا، اگر معیار قرآن و سنت نہیں، وہ ہے جو دنیا میں چلتا ہے، پھر اسی کھجڑ ہو گئے۔ اگوں تو پتہ نہیں کی صاحب لگنا اتنے کھ نہیں لبدا پہ، لیکن انشاءاللہ آپ جتنے لوگ آئے ہیں ایمان آپ کے پاس ہے، صالح اعمال آپ کر رہے ہیں، تواصی بالحق کا کام آپ کر رہے ہیں، اسلام پر استقامت آپ کی ہے، آپ اللہ کے سٹینڈرڈ کے مطابق انشاءاللہ چاروں خوبیوں کے مالک ہیں، الحمدللہ۔ صرف اس کو پالش کرنا ہے۔
پالش کرنا. ایمان کمزور ہے مضبوط کرنا ہے, اعمال صالحہ تھوڑے ہیں بڑھا لینے ہیں, دعوت کا کام تھوڑا ہے زیادہ کرنا ہے, کہیں سستی کمزوری آتی ہے تو ڈٹ کے استقامت دکھا کے اپنے آپ کو پاس کروانے کا سٹینڈرڈ ہائی کرنا ہے. باقی ہم میں سے انشاءاللہ کوئی فیل نہیں ہے بوجہ اللہ کا میرٹ, اللہ کا سٹینڈرڈ. تو بھائی اگر یہ ہوگا تو ہم شرمندے دنیا میں نہیں رہیں گے. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زندگی تو ان کی ہے, پھر ہم کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے زندگی ایمان والوں کی. لیکن ان پر ایک بات کہی جاتی ہے, میں گوریاں چڑھا کے بولے گورے بھائی 100 سال گاں نہیں سوچ دے. اتنی بات کر کے تو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں ساڑی سوچ کھل دی کوئی نہیں, تنگ سوچاں دے مالک ہاں, اسی تے تھوڑا رہی سوچنے گاں تک. وہ 100 سال دی سوچ سوائے گلی چوڑی کرن تو علاوہ انہاں 100 سال دا کی سوچے. اینا ہی ہے نا بھی پردی بہت ہی پالو, بھی گلی چوڑی رکھ لو, کل نو ٹریفک ودے گی, اور انہاں 100 سال دا کی سوچے. آپ میں سے جو شخص 10 روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کی پلاننگ 100 سال کی ہے کہ کروڑوں سال کی؟ کروڑوں سال. تو سیانے تو ہی کو چوڑے نے, کیا خیال ہے؟ سیانے آپ ہیں, پھر سمجھدار آپ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اے 10 روپے پھاڑ تے قیامت نو ایدہ نتیجہ لینا, کھورے قیامت کدوں ہونی؟ آپ 100 سال پہ کھڑے ہی نہیں, آپ اتنے لمبی مدت پر پلان کر رہے ہیں جس کی گنتی کوئی نہیں, جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی. اتنا دور اندیش ہے ایک مومن, لیکن کب؟ جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہو, توکل اللہ ٹھیک ہو, اس کا معیار قرآن و سنت ہو. ورنہ پھر یہی ہے کہ بھئی نہیں کچھ سمجھ نہیں آندی پئی, یہ جو بندے نو آندی بھی نہیں. لہٰذا میں بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں, قابل فخر ہیں بچے, اساتذہ کرام, ان کے والدین, انتظامیہ, سب آپ اس دنیا کا سب سے کنفرم علم اپنے بچوں کے سینوں میں انشاءاللہ محفوظ کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ. دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کا یہ دعویٰ ہو, وہ سچی ہے جھوٹی ہے بعد کی بات. دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کا یہ چیلنج ہے, لا ریب فیہ. ہم 30 پاروں میں جو دعویٰ کریں, جو دھمکی دیں, جو وعدہ کریں, جو وعید سنائیں, جو افادیت بتلائیں, 30 پاروں کے اندر کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جس کے مکمل ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی شک ہو. اور دنیا کے اندر کسی دوسری کتاب کا یہ دعویٰ ہی نہیں. ایک ہوتا ہے نا دعویٰ 15 نے کیتا ہی, اور جو گل بڑی کوئی دعویٰ ہی نہیں کسی کا. یہ دعویٰ ہی قرآن مجید کا ہے کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ. اب میں آخر میں ایک دو گزارش اور کرنا چاہتا ہوں, وہ کیا ہے, شاید یہ میری بات کسی کو اچھی نہ لگے. بچوں کا آنا بہت خوش آئندہ ہے کہ اپنے اگلی نسل پر آپ محنت کر رہے ہیں, لیکن کیا وقت اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر چیز کس سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے؟ ہر چیز. ہمارے نوجوان جانتے ہیں کہ جہاں 3G سروس ہوتی ہے وہاں ویڈیو چلتی کوئی نہیں, 4G پہ گزارا سا ہوتا ہے. اب آگے 5G کا دور آ رہا ہے, تو 5G کے دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ 3G لب جاتی وہی بڑا ہے تو یہ تو ہفتیاں پیچھے رہ جائے گا. یہ دور اب تیز ہو رہا ہے. اب ان بچوں پر ڈیپینڈ کر کے ہم پلان کریں گے تو ہم سلو ہو جائیں گے. کیا بچوں کے بڑوں پر بھی محنت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہاں نہ میں بس یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, مثال تھوڑی صحیح نہیں ہے, تکلیف سے دینے لگا ہوں. ایک نشہ کرنے والا شخص کوالیفائیڈ ہوتا ہے, اس نے کورس کی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نشے دے کنج لانا. وہ بندہ کہ جی میں آکسفورڈ پڑھ کے آیا ہوں تو میں نے 3 سال کا کورس کرایا بھی دوجیاں نو جہاز کنج بنانا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ایسی؟ کیا وہ صاف ستھرا ہوتا ہے کہ لوگ کہنے نہ جفی پاؤ یار خوشبوئیں آن رہی ہیں؟ کیا وہ معاشرے میں کوئی مہذب شخص ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو بہت ہے صحیح؟ کیا ہے اس کے پاس کہ وہ شخص جو پیور حرام کا کام کر رہا ہے؟ نشہ حرام ہے, بالاتفاق حرام ہے, پوری دنیا میں حرام ہے, تمام مذاہب میں حرام ہے, لیکن 2 مہینے کا کورس کروانا یارانو سارے ایئر فورس سے بھرتی ہوں دینے کے نہیں. اسی ماشاءاللہ اللہ دا شکر ہے جی, اسی کلے ہی معاہد ہاں جی. کنی دیر تو 40 سال ہو گئے نے.
ਇਹ ਖੂਬੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਇੱਕ ਖਾਮੀ, ਉਹ ਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, وہ خوبی بیان کر رہا ہے۔ وہ اللہ دے بندیا 40 سالاں تے بندہ اپنے گھروں چنگی بھلی پروڈکشن دے لینا، تو نہ باہروں لے سکے نہ گھروں دے سکے۔ ایک وہ شخص جو گندا کام کرتا ہے، پوری دنیا میں بال اتفاق وہ ناجائز ہے، وہ 2 مہینے میں لوگوں کو اپنی سمیل سنگھا کے بیڑا گرک کر دیتا ہے، اچھے اچھے خاندانوں کے لڑکوں کا، مذہبی لڑکوں کا۔ میں ترک منشیات کے سینٹرز میں کبھی کبھی ہم وزٹ کرنے جاتے ہیں، حافظ قرآن وہاں بیٹھے ہیں، حافظ قرآن بیٹھے ہیں وہاں۔ کیوں؟ الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے یاروں کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم دیکھا کرو یاری کس سے لگا۔ ہمارے ماں باپ نے نہیں دیکھا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، دوستی کیسی ہے، یارانہ کیسا ہے، رات لیٹ کیوں آتا ہے، اس کی آنکھوں میں خمار کیوں ہے، اس کی نیند پوری کیوں نہیں ہو رہی، بدتمیز کیوں ہو گیا، جو گفٹ اس کے بنتے نہیں تو وہ اس کو کہاں سے مل گئے، عمر اس کی تھوڑی ہے، موبائل اس کا 1.5 فٹ لمبا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں توجہ۔ الٹا یہ کہہ دیں گے اے بچہ نا ساڈا گل گلے نو کرنی آؤندی، ایویں کوئی 2.5-3 سال دا تے موبائل چلا لو، دونوں موبائل تے بٹھاؤ تے امریکہ تے حملہ کروا لو۔ یہ تہاڈی کوئی خوبی ہے کہ 2.5 سال دا بچہ یوٹیوب کھول کے جو ننگ دلنگ ویکھن ڈیا، تہانوں اُنّا پتہ نہیں جنہ تہاڈے پتر نوں پتہ لگ گیا، یہ خوبی ہے؟ لیکن ہم جڑے ہوئے ہیں، بچے نوں آرے لاؤ تے تسی بھی آرے لگو تے انہوں بھی لاؤ آرے، ماشاءاللہ پوری فیملی مصروف ہوئی بیٹھی۔ یہ بیڑا گرک کر رہے ہیں ہم اپنی نسلوں کا بھی، اور اپنی آنکھیں بند کر کے بلی کی طرح یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مطلب میرے کو کنے ہونا، کبوتر ہم بنے ہوئے ہیں، بلی کی طرف سے ہم مطمئن ہیں، نہیں نہیں اکھاں بند کر لو، پھر نہیں آؤندی، پھر تے سکون نہ آؤندی۔ یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ابھی مجھے خوشی ہوئی، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی باتیں ہوئی، بڑی اچھی بات ہے۔ کیا باتوں سے نظام چل جاتا ہے؟ اللہ علی نو کہو نہ تھوڑا جہا اج 15 بھی گلاں ہی پکا لے تے تانوں شام نو گلاں ہی کھوائے گی۔ ماشاءاللہ جلسے 4 تقریراں ہوئیاں نے، 4 گھر ایک ایک لے جاؤ تے پکا کے بن چھڑو سویرے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے بھائی، پریکٹس چاہیے۔ الا الذین آمنوا یہ نظریہ ہے، وعملوا الصالحات یہ پریکٹس ہے، وتواصوا بالحق یہ معاشرے کے اندر پینیٹریشن ہے، لوگوں کو ہلانا جلانا اپنے راستے پر لے کے آنا ہے۔ اور اللہ نہ کرے ہمارے مرضی کے حالات مستقبل میں نہ ہو، پھر ڈٹ جانے کا نام ہے تب کامیابی۔ ماشاءاللہ اپنے کام ہم سب کو کرنے آتے، اور دین کی دعوت کا کام 2-4 مولوی انہاں دا کام ہے بھائی، وہ جانتے انہاں دا کام جانے، باقی سارے کماؤ پتر۔ یہ ونڈ یہ تقسیم ہندو معاشرے کی تھی کہ دعوت کا کام پنڈت کرے گا، حکومت کا کام برہمن کرے گا، خدمت کا کام فلاں وید کرے گا، کھستری کرے گا، یہ ان کی تقسیم ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا بلغوا عنی ولو آیۃ، جناب 8 سال دا کورس شرط نہیں، اونج تسی 2 کلو مونگ پھلی مکا چھڑ دو، جدوں تہاڈی بحث شروع ہو جائے ایک آیت نہیں تانوں آندی، سناؤ اگے جا کے لوکاں نوں، کہنا نہیں ہے کوئی مولوی بلاؤ، لیاؤ رینٹ دے اوتے نظام چلاؤ، گند پان لی پورا پنڈ، صفائی کرن لی 1-2 بندہ، اے نہیں صفائی ہو سکتی۔ سارا گاؤں رویہ بنائے گا صفائی کا، انشاءاللہ گندگی پڑے گی نہیں۔ ہر بندہ طے کرے گا یار دعوت اللہ کا کام میرا کام ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ دعوت کی ذمہ داری صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو وہ جو پہلے 10 لوگوں کی ٹیم تھی ان میں سے 7 تو حضرت ابو بکر کے صدیق کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والے لوگ۔ وہ کہتے بھائی میں کپڑے دا کام کرنا، مینوں کہڑے پاسے لان دے، تبلیغ والا کام میرا کام کوئی نہیں، کہہ سکتے تھے نا؟ نہیں، انہوں نے کہا ہم ذمہ داری میں ہوں، ہم تجارت میں ہوں، ہم جہاد میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہم سب سے پہلے اسلام کے سفیر ہیں، اس کے وکیل ہیں، اس کی ماڈلنگ کریں گے، اس کے بعد ہم اپنا کام کریں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لاکھوں لوگوں نے دن رات کام کیا، ہمیں 23-24 سال لگے نے، علاقہ صاف ہو گیا۔ کتے کوڑا کھلارن والا پورا پنڈ تے صفائی کرنے واسطے ایک بندہ رکھے، تو روز نہ لڑتے نے، یہ کوڑا نہیں چکیا جان دیا، تے گند کھلارن والے تے ویکھو کنے۔ برائی کو سپورٹ کریں حکومتیں اور نیکی کریں چند مولوی، یہ گزارے نہیں ہونے۔
जब हम घर चलाते हैं तो हम कहते हैं ओ भाई तुसीं हुण हो गए हो जवान, 15-20 साल तुहाडी उम्र हो गई है ते कल्ले प्यो कोल हुण घर नहीं चलदा। बाद लोग तो कुड़ियां नूं आंदे ने पुत्तर उस तानी लग जा कोई रुपया 10,000 आएगा ही ना, भी तुसीं किहड़ी ट्रेन चलाउण लगे हो, पूरा टब्बर रल के नौकरी करन डए हो। घर चलाउण वास्ते हर कामा बना दो बच्चे नूं, और जदों अल्लाह दे दीन दी वारी आए पूरे खानदान चों ओ को चाचे ताए ओ दिता है कि मुंडा तुहानूं, ओ भाई जिहड़ा मुंडा सानूं दिता जी इन्ना तो वेख लो लगदा भी है कि नहीं। ओ कल जदों वारी आउंदी ओ दिता है तुहानूं, ओ भाई की शै दित्ती है वे। जब ये हमारे रवैये होंगे फिर हमें मानना पड़ेगा रब्बना ज़लमना अनफुसना। अगर हम पीछे रहे हैं तो हम मुजरम हैं, अगर दुनिया हम पर चढ़ती है तो हम मुजरम हैं। अगर पाकिस्तान के हाजी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिर भी फ्रॉड यहाँ सबसे ज़्यादा, तो हम मुजरम हैं। चले जाएं माशाल्लाह हरमैन शरीफैन में पता लगता पाकिस्तान ही आ गया, लेकिन जदों दूजे पासे वेखीदा होंदे ने भाई भाई रौले भी सारे यही ने, तो फिर सिर्फ इन्ना ही रह जाता वा। जिवें आंदे ने भाई बंदा गज करके आया तो आउंदे दुकानदार कोल गया, उन्होंने कहता कट बई मेरा खाता, वो लै भी हाजी साहब वापस आने लगता खाता क्लीयर करन, आंदा तो लिख हाजी गुलजार ये पैसे, आंदा पैसे नूं गोली मार, ए ना पूरा कर, मैं पहले हाजी नहीं ए लिख, मैं तो सिर्फ इन्ना लिखवाना, पैसे तेनों किन्ने देने ने, पैसे नहीं यहाँ देने, नंबर प्लेट बदल छड़नी। इससे निज़ाम नहीं चलना भाई। आप सब तय कर लें हम सब अल्लाह के दीन के नौकर हैं, हम सब ने दावत का काम करना है, हम अपने लहजे रवैये दुरुस्त करें, अल्लाह के नौकर बने। हर बंदा कहे ये मेरा काम है, ये मेरा मसला है, ये सिर्फ मस्जिद की इंतज़ामिया का 2-4 लोगों का नहीं, मेरा काम है। आप 15-20 लोग भी थोड़ी मेच्योरिटी से चले, रोज़ाना इससे बड़ा जलसा इंशाल्लाह यहाँ होगा, रोज़ाना ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन नहीं तो फिर सालाना कॉन्फ्रेंस होएगी, 6 महीने वो तैयारी च ले ले, अगले 6 महीने वो होने का स्वाद ले ले, बल्ले 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 कोई कॉन्फ्रेंस होई है, वो 6 महीने पिछले का स्वाद ले लिया, अगले 6 महीने चंदा कट्ठा करने कट लिया, साल बाद एक प्रोग्राम करके कहिए कि आया नहीं अखबार च भी अमरीका मफतू हो गया तो पाकिस्तान गालिब आ गया तो इस्लाम भी हर पासे ही फैल गया। जिन्नी की स्पीड है तो अभी 10 बारी पैदा होकर मर जाइए, तो नहीं कोई खबर लभनी चाहिए सानू। दुनिया में हमने दौड़ लगाई है, वहाँ जनाब कल हम किराए के मकान में थे, आज अपनी कोठियों में, कल पैदल थे, आज लैंड क्रूजरों पर हैं। वहाँ हमने वर्किंग की है, दीन के मसले में हमने काम नहीं किया, इसलिए हमारा अगला गियर लगने की बजाय हमारा रिवर्स गियर लगा। या जमूद का शिकार है या रिवर्स गियर। तो आओ हम सब मिल के अल्लाह के दीन के दाई बने और लोगों तक अल्लाह का दीन पहुँचाएँ। हर बंदा ये तय करे कि यार जब सबसे कमाल की किताब हमारे पास है, सबसे आला लीडर हमारे पास है, सबसे आला हस्ती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, हम उनके पैरोकार बन के फ़ख्र से लोगों के पास जाएं। सबसे पहला हमारा किरदार बोले, उसके बाद हमारी बातें हों, हम इस्लाम के सफ़ीर बन के काम करें। अगर एक बुरा शख्स चंद दिनों में कितने लोग अपनी कंपनी का हिस्सा बना जाता है, तो यार चलो को 4 जी असी भी कमा ही लवांगे, लेकिन काम कर किसी के पास जा। नशे वाले ये 2 ही काम करते हैं। पहला क्या करते हैं, जो भी आए वेलकम, मजाल है किसी को कहने के दफा हो जा तू कितों आए, ना 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 प्रोटोकॉल पूरा है उन्होंने। वो पैड़ी जी चुन्नी लैके तो वो नाले के उत्ते लेंटर से बह रहे हैं, तो उन्होंने कहते हैं ये छतरी के थले आ जा। तो इन्वेस्टमेंट भी पलियों करते हैं, 1-2 सूटा कोलों नवा छड़ते हैं, पूरा सिगरेट नहीं पीण देंगे, ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट है। मगर 4 दिन कढ़ाते हैं तो अगला घरों सोना चुक चुक के लिया के बेच के फिर ऐस खाते जमा करवाता है। और असी तो दूजे को बर्दाश्त करने तैयार नहीं, असां तो पहला भरनी है जहन्नम दूजे मसलक दे नाल, क्योंकि साढ़े कोल ते कोई सर्टिफिकेट नहीं ना भी साढ़े ते इत्थे साढ़ा 2 मरले का मकान नहीं, तो जन्नत च ही किसी को वड़न नहीं देन दे, अपनी पक्की कोई नहीं, दूजे को लंघन नहीं देन दे, उम्र ये ही गुजर गई साड़ी। मैंने एक जगह सवाल किया, मैंने कहा हमारे यहाँ ना ये एक बड़ी बात चलती है कि भाई तुहाडे नाल बंदे क्यों नहीं लगते, तो क्या जवाब होगा, साढ़े नाल बंदे कित्थों लगने। और भाई हक कौड़ा होंदा है, हक चुभदा है, ते हक हर बंदे नूं बर्दाश्त तुहाडे च किहदा मौका है कि हक कौड़ा होंदा है, क्यों भाई कौड़ा होंदा है ना हक, किहदा मौका है, हाथ खड़े करो, खुल के करो, डरदे क्यों, सही गल है ना। हुण मैं गल लगा समझाण, थोड़ा उन्होंने समझ लियो।
दुनिया च सब तो ज़्यादा हक किन्ने बयान किया? नबी सल्लल्लाहु इंजी गल है। उन्हों का तासर दुनिया च कौड़े बंदे का कि मिठे का? ये की गल है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ जो 24 घंटे कौड़ी गल करता है तो सारा मुआशरा कहेगा भी बंदा बड़ा कौड़ा है। तुसीं कहण दे हो कि वो मिठे ने ते हक कौड़ा होंदा है। ये गल दी मैनूं नहीं समझ आई। ਇਹਦਾ मतलब है हक कौड़ा कोई नहीं। एडा ही कौड़ा होंदा ना तो मक्के दे सरदार लुक लुक के ना सुनते। की ख्याल है? सुनिया ना, रोज़ आपस में माता कहते कल नहीं आवांगे तो अगले दिन सोचते हूँ दूजा नहीं आना मैं तो जावां ना। एक कौड़ा होंदा तो मरना ही किसी ने उत्थे आके। जिन आके सुनते पे ने, सरदार आके सुनते पे ने, दुश्मन कलियां कलियां खलो के सुनते पे ने। गल ओदी कौड़ दी नहीं। कि साढ़े च कुछ बंदे ऐसे ने उन्होंने मच्छर लड़े बजाए दे कि खून का तरोपा लै जाओ मच्छर ही मर जाता उत्थे। तो कौड़ बंदे के खून में कि मच्छर बेचारा माड़ा सी चुक नहीं सका सप्लाई। हमारे लहजों में कड़वाहट, हमारे रवैयों में कड़वाहट है। वो एक मुहावरा है कि हक बयान करो अगरचे कड़वा लगे। मसलन हक होता है सच्ची बात। मैं कह देता हूँ ऐ भाई माइके, ये गल झूठ है कि सच है? सच है। यदि किनू तकलीफ हुई? बंदा आखे भी उन्हें कहा माइके, फिर मैंने कोई गुस्सा चढ़िया। भाई काहदा गुस्सा है? क्या ये सच नहीं है? मैं कहता हूँ कि वो कैमरा, ये मोबाइल, ये सच नहीं है सर, हक नहीं है। किसी को क्या परेशान है? और वही मसला ये नहीं है। हमारे अंदर जो खलफशार है ना खून का, हमारी तबीयतों का, असी वो अबाड़ा जो कढ़ने हैं ना तो बुरका पवाने इस्लाम का, तो फिर अगला बंदा कितों बर्दाश्त करे? माशाअल्लाह जिस फ्रीकुएंसी साडा वो जांदा हुंदा ब्रैस्ट ते रख के ही गन चलाने तो हक की दावत देने वह सीना भी छलनी दिमाग भी छलनी। उन्होंने हुण समझ नहीं आती मैं इज्जत बचावां कि ईमान बचावां, बुजुर्ग मैनूं लैदे चले ने और असीं फिर उत्थे की आने ये हक चुभना ही चुभना है। तेरा हक ही कंडिया वाला है, कोई दूजा हक भी बना लै, इन्हें कोई इहदा कोई सिरा सुरा भन लै, कोई मालिश मालिश कर लै कि तेरा हक कल्ले दा ही चुभण वाला रह गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई हक बयान करने वाला, मगर दुनिया मानती है कि उनका तासर कड़वे बंदे का नहीं था, मीठे बंदे का था। इसका मतलब है कि हमारे लहजों ने हमारा तारफ गलत करवाया है। हक कड़वा नहीं, हक हर बंदे की डिमांड है, हर बंदे की ज़रूरत है। और अल्लाह ने ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए पैदा किया है, जबकि कड़वी चीज़ें हर बंदा बर्दाश्त नहीं करता। हम अपने लहजे सही रखें, इंसानों को इज्जत दें। ਜਿਹੜੇ कलमा पढ़ बैठे ने ना उन्होंने जन्नत जान दो। जे कोई साडा प्लाट घटिया तो रब नाल गल कर लांगे, बंदा लंघण दो किसी पासे। क्या ख्याल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, फरमाया कुल बंदे जो जन्नत में जाएंगे उनकी कितनी सफ़ें होंगी? 120। कितनी सफ़ें होंगी? 120। आपने फरमाया मेरी उम्मत की इनमें से 80 सफ़ें होंगी। कितनियां सफ़ा? 80। जे तुहाड़ियां होईयां 80 फिर किसी नूं जान ना दिओ, तो जे तुहाड़ियां 5-4 भी ना बनियां तो बंदा लंघण दिओ। क्या ख्याल है? मैं अपनी बात समझा सका कि कुल सफ़े जो जन्नतियों की जाएंगी जन्नत में, सारा एक एस्टिमेटिक डिज़ाइन बताया, वो है 180 सफ़े, 120। अल्लाह ही जानता है वो कितनी कितनी लंबी, अल्लाह को बेहतर पता है। वो 120 में से 40 हैं सारी दुनिया की जो पीछे गुजर गई, और 80 सफ़े हैं उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं फिर वही गल लगा करना, जे तुहाड़ियां अपने जी रला के 80 बन जान फिर कोई दूजे का बंदा ना जान दिओ जन्नत। तो जे तुहानूं समझ आए कि सानूं तो 1-2 की भी समझ नहीं आती पई, जिन्नी कहा मेहनत कर छड़ीए माशाअल्लाह, वेले रह के टाइम कढ़िया समझ तो आती पई है, तो फिर कोई दूजा कलमा पढ़ने वाला जाता जे तो उन्होंने लंघण दिओ, उन्होंने ठिब्बी ना कराओ। क्यों मथे पर ने डिग्गा होएगा भाई मैनू बजुर्ग लैदे गए ने, इन्ना का तौड़ा रख लो तो मैनू उम्मीद है अल्लाह कहीं होर भी कोई 4 मरले दे देगा तो सानू भी दे देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।